بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ قیادت ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور پروگرام آواز دوست کے ساتھ میں ہوں شریف گوگل۔ آج ہم پی آئی اے کے اس ڈاکے کے متعلق گفتگو کریں گے جو پی آئی اے نے اپنے مستقل گاہکوں کی جیبوں پر ڈالا ہے۔ پی آئی اے اور اس کے ایجنٹوں کا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو اس کے مستقل گاہک ہیں، ان کو جب کبھی مشکل وقت میں بذریعہ پی آئی اے کہیں جانا پڑا، اس کے ایجنٹوں نے ان پاکستانیوں سے ٹکٹ کی خرید پر منہ مانگی رقمیں وصول کی ہیں۔ جب بھی کسی پاکستانی کو ایمرجنسی سفر کرنا پڑا، اس وقت ایجنٹوں کے پاس نارمل پرائس کی ٹکٹ ہوتی ہی نہیں اور نہ ہی ان کے پاس جہاز میں کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے۔ سارا جہاز چاہے خالی چلا جائے مگر یہ کہتے ہیں کہ جی جہاز میں کوئی خالی سیٹ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنی منہ مانگی قیمت وصول کر سکیں۔ ناظرین، کرونا وائرس کی وجہ سے تمام ممالک نے لوگوں کے بیرون ملک سفر پر پابندیاں لگا دی ہیں تاکہ اس طرح کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی لوگ ادھر ادھر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے نارویجن پاکستانیوں کی ایک خاصی تعداد بھی متاثر ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آبائی ملک کسی نہ کسی سلسلے میں گئے ہوئے تھے، وہ وہاں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ناروے نے اپنے ان شہریوں کو ناروے واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر پی آئی اے کا ایک طیارہ چارٹر کیا تاکہ وہ ان نارویجن پاکستانیوں کو ناروے واپس لا سکیں، جس کی اطلاع نارویجن ایمبیسی نے بذریعہ ای میل تمام پاکستانیوں کو دی اور انہیں کہا کہ اگر کسی کو ٹکٹ خریدنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے انٹرنیٹ پہ ایک سائٹ بتائی کہ وہ وہاں سے اپنے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ اس سائٹ پر پی آئی اے کی قیمتوں کی پرائس جو تھی وہ بہت نارمل تھی۔ جیسے ہی پی آئی اے میں کرپٹ لوگوں کو اس کا علم ہوا کہ ناروے نے پی آئی اے کا ایک طیارہ چارٹر کیا ہے، تو انہوں نے ایجنٹوں سے مل کر انٹرنیٹ سے اس سائٹ کو غائب کر دیا اور پاکستانیوں کو کہا کہ اگر کسی نے اس فلائٹ پہ جانا ہے جو کہ 9 اپریل کو پاکستانیوں کو لے کر ناروے آئی تھی، تو اس کو نئی ٹکٹ خریدنا پڑے گی اور اس کی نئی قیمتیں ہوں گی۔ پاکستانیوں نے چونکہ آنا تھا، وہ مجبور تھے، اس لیے انہوں نے منہ مانگی قیمتیں ایجنٹوں کو دی اور ان سے ٹکٹ لی، حالانکہ ان کے پاس پہلے ہی ٹکٹیں تھیں اور ان کی سیٹیں ریزرو تھیں، اس کے باوجود ان کو نئی ٹکٹیں لینے پڑیں۔ جیسے ہی وہ لوگ ٹکٹیں لے کر اس فلائٹ پہ ناروے آئے، جب ناروے کو پی آئی اے کے ان کرپٹ لوگوں اور ان کے ایجنٹوں کا علم ہوا کہ انہوں نے نارویجن پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے، تو دوسری فلائٹ جو پاکستانیوں کو ناروے لے کر آئی وہ پی آئی اے کی نہیں تھی، بلکہ وہ SAS کا ایک جہاز تھا جو کہ چارٹر پہ لیا گیا تھا، اور اس فلائٹ کی قیمتیں بھی نارمل تھیں۔
جبکہ پاکستان ایجنٹوں نے 8 سے 10,000 کراؤن وصول کیے فی ٹکٹ اور ایک اچھی خاصی رقم کمائی۔ پیسے تو انہوں نے کما لیے، مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس طرح پاکستان کی کتنی بدنامی ہوئی ہے۔ اسی لیے نارویجن امبیسی نے دوسری فلائٹ کے لیے PIA سے رابطہ نہیں کیا اور اپنے نارویجن پاکستانیوں کو ناروے لانے کے لیے SAS سے رابطہ کیا اور SAS کا جہاز جو ہے وہ پاکستانیوں کو لے کر ناروے آ گیا۔ جو لوگ PIA سے ناروے آئے تھے انہوں نے PIA کی زیادتیوں کا گلہ کیا اور سخت لہجے میں اعتراض کیا اور کہا کہ یہ PIA کی ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ انہوں نے قیادت TV سے بھی رابطہ کیا اور شکایات بتائیں کہ PIA نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ چونکہ یہ کمیونٹی کا مسئلہ تھا، اس لیے قیادت TV نے کمیونٹی کے جو نمائندگان ہیں ان میں سے چند ایک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ پاک یونین ناروے کے چیئرمین جناب قمر اقبال پاکستان گئے ہوئے تھے، اس لیے ان سے رابطہ نہ ہوا۔ دوسرے ناروے میں کمیونٹی کی مشہور سماجی اور سیاسی شخصیت جناب طارق شہباز صاحب تھے، جن سے قیادت TV نے رابطہ کیا اور ان کو کمیونٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے آگاہ کیا، جس کا انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بھی چند لوگوں نے رابطہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے شہباز صاحب سے ان کی رائے لینے کے لیے ان سے رابطہ کیا اور ان کو کمیونٹی کے غم و غصہ سے آگاہ کیا۔ تو انہوں نے جو اپنے رائے دی وہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ پلیز دیکھیے اور سنیے کہ کمیونٹی کے ساتھ PIA کی ہونے والی زیادتی کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں۔ جی جناب طارق صاحب، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ان 3 تجاویز کے بعد میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو ماضی ہمیں بتاتا ہے کہ PIA نے ہمارے ساتھ یعنی تقریباً 4 دہائیوں، تقریباً اب 5 دہائیاں ہونے کو ہیں، 5 دہائیوں سے امتیازی سلوک کیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے اس قومی ایئر لائن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے اور یہ ہمارے ساتھ سوتیلی اولاد کی طرح سلوک کرتی ہے۔ بارہا بار یہاں سے احتجاج کیا گیا کہ اوسلو سے آخر کیا وجہ ہے کہ اوسلو سے پاکستان تک کے کرائے سب سے زیادہ ہیں، سب سے مہنگے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کلومیٹر کا حساب لگا کے بتا دیں، یا سیاستدان آئے یا PIA کے حکمران آئے، لیکن اس وقت تک کوئی ان کے سروں پہ جونگ نہیں رینگی جب تک دوسری کمپنیاں، دوسری ایئر لائنز جب آئیں اور انہوں نے ان کی جب گردن پہ وار کیا، یعنی جب انہوں نے ان کے کرائے کم تھے تو پھر انہوں نے جا کے ان کے برابر کرائے کیے، ورنہ اس سے پہلے یہ کوئی چیز سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ مجھے امید تو نہیں ہے کہ ہم ابھی بھی جاگے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹھ کے سوچا جائے اور اس ایئر لائن کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا جائے؟
بالکل ہماری مجبوری ہے. سب سے بڑی لالچ یہ ہے کہ یہ ہمیں چلو بات کر سکتے 6.5-7 گھنٹے میں پاکستان پہنچا دیتی ہے. لیکن دوسری طرف جب تک آپ کوئی چیز قربان نہیں کرتے تو آپ کو وہ چیزیں حاصل نہیں کی جاتی. اور خاص طور پہ جب مقابلہ ایک ایسے ادارے سے ہو جس کے علم میں ہے کہ وہ ہمارے سر پہ چل رہا ہے. کتنے غیر پاکستانی ہیں جو اس پہ سفر کرتے ہیں، مجبوراً کوئی یہاں اس پہ سفر کرتا ہے. بہرحال یہ ذرا تھوڑی سخت بات ہے. چلو بات کر حالات صحیح ہوتے ہیں، اللہ کرے جلد از جلد اللہ تعالیٰ پوری مخلوق پہ رحم کرے اور حالات نارمل ہوں. حکومت سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ایک اسٹرانگ پروٹیسٹ اور ان سے جواب مانگا جا سکتا ہے کہ یہ جواب دیں پی آئی والے آخر انہوں نے ایسا کیا کیوں ہے. سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی ایئر لائن کے ٹکٹ لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں اور آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ نیا ٹکٹ لے کے آئیں. یہ کبھی نہیں ہوا. بہرحال دیکھتے ہیں، اگر ہمارے دلوں میں اتنا تیل تو نہیں، لیکن شاید کہتے ہیں کہ جب بار بار آدمی ڈنگا جائے تو کچھ نہ کچھ تدابیر کرتا ہے. امید ہے کہ میں آپ کو اپنا میسج پہنچا سکا. میرے علم میں ہے کہ ہو سکتا ہے کئی ساتھیوں کو میری باتیں اچھی نہ لگیں، ان سے میں معذرت چاہوں گا، کیونکہ اپنی اپنی رائے ہونی چاہیے. تو اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تو انشاءاللہ تعالی چلو پھر بات کوئی کر سکتے دوسرے پروگرام میں پھر گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.